السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسوله الكریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو کہ ہم پر آ چکا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ویسے ہی ہے جیسے ایک تاجر اپنی تجارت کو سنوارنے کے لیے، زیادہ منافع کمانے کے لیے موسم کا انتظار کرتا ہے، سیزن کا انتظار کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ خیر کا مہینہ ہے، خیر کا موسم ہے، برکت کا موسم ہے، نیکی بٹورنے کا موسم ہے۔ لہٰذا جس طرح سے ایک تاجر کے لیے جب موسم بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنی تجارت میں اور منافع کمانے میں لگ جاتا ہے، ویسے ہی ایک مومن کو جب وہ رمضان کا مہینہ پالے جو کہ خیر و بھلائی اور نیکیاں کمانے کا جو مہینہ ہے، اس کو جب پالے تو وہ اس پر اس تاجر کی طرح لگ جائے جو اپنی تجارت کو سنوارنے میں رات دن ایک کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یعنی یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یعنی اپنی گردن کو آپ آزاد کریں جہنم سے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اتنا خیر و بھلائی کا مہینہ ہم سے گزر رہا ہے، ہم اور آپ اپنے رب کی طرف کب لوٹیں گے؟ ہم اور آپ اپنے رب کو صحیح طریقے سے کب پہچانیں گے؟ کب ہم اور آپ ہوش میں آئیں گے؟ رمضان میں اگر اپنے رب کی طرف ہم لوگ نہیں آئے، نہیں پلٹے، تو کب ہم اپنے رب کی طرف آئیں گے؟ کب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے؟ اگر ہم نے اور آپ نے اس رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرائی تو پھر کب کرائیں گے؟ اگر اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہم نے اور آپ نے اللہ رب العالمین کے کلام یعنی قرآن مجید کو نہیں پڑھا، نہیں غور کیا، نہیں سمجھنے کی کوشش کی، تو کب وہ دن آئے گا کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں گے؟ میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا رب کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے کہ ہم اور آپ دن رات گناہ کرتے ہیں، دن رات اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے احکام کو ٹھکراتے ہیں۔ ہمارے کانوں میں رب کی آواز لگائی جاتی ہے، اس کے باوجود ہم اور آپ اس کے فرمان کو ٹھکراتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے کہ اس نے آپ کی خاطر، ہماری خاطر جنت کے سارے دروازے کو کھول دیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے جنت کے سارے دروازے کو کھول دیا ہے۔ جی ہاں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس آپ پیچھے ہیں۔ کب آئیں گے آپ؟ کب آپ جنت کے دروازے میں داخل ہوں گے؟ میرے بھائیوں، کہاں ہیں آپ؟ آپ کے رب نے آپ کا رب کیا ہے؟ بڑا مہربان ہے۔ اس نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے باضابطہ اس مہینے کے اندر۔ کس چیز کے لیے؟ وہ فرشتہ روزانہ رات و دن ایک ہی آواز لگاتا ہے، وہ کہتا ہے: یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے تلاشی، خیر کے متلاشی، خیر کو تلاش کرنے والے، بھلائی کو تلاش کرنے والے، آگے بڑھ، آگے بڑھ۔ وہ ہمیں اور آپ کو آواز لگاتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے وہ یہ آواز بھی لگاتا ہے، کہتا ہے: وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کو تلاش کرنے والے،
اے برائی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنے والے، برائی کے پیچھے بھاگنے والے، اب تو رک جا، اب تو پیچھے ہٹ، کیونکہ یہ خیر و بھلائی کا مہینہ آ چکا ہے، نیکیوں کو سمیٹنے کا مہینہ آ چکا ہے۔ اب تو برائی سے رک جا اور بھلائی کی طرف آگے بڑھ۔ یہ فرشتہ آپ کے لیے، ہمارے لیے آواز لگا رہا ہے اور ہمیں خیر و بھلائی کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کا رب، ہمارا رب کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا بڑا رحیم ہے کہ اس نے آپ کے لیے، ہمارے لیے جہنم کے سارے دروازے کو بند کر دیا ہے اس مہینے میں۔ جی ہاں، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کیوں اپنے رب کو غصہ دلاتے ہیں؟ کیوں اس کی نافرمانی کرتے ہیں؟ کیوں اس کی حرام کردہ جگہوں پہ یا حرام کردہ کام کو انجام دیتے ہیں؟ کیا آپ کو اس کی رحم و کرم پسند نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے غضب کو بھڑکانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی آنکھوں سے اللہ کے عذاب کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے، اللہ کی قسم، اسے ہرگز ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کا عذاب چاہے دنیاوی ہو یا آخرت کا عذاب ہو، اللہ کا عذاب نہایت ہی دردناک اور تکلیف دہ ہے۔ اسے ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھنا ہے آپ کو تو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کو، جنہوں نے بھی اللہ کے احکام کی، اللہ کے فرمان کی نافرمانی کی، اس کو نہیں مانا، اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا۔ کسی کو تو سمندر میں ڈبا کر ہلاک کیا، کسی کو زمین میں دھسا کر کے ہلاک کیا، کسی کے اوپر اللہ رب العالمین نے پتھر برسا کر ان کو ہلاک کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے ان لوگوں کے حالات جنہوں نے اللہ رب العالمین کے غضب کو بھڑکایا، اللہ رب العالمین کو غصہ دلایا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں انجام تک پہنچایا۔ تو کیا ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آئے اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں؟ میرے بھائیوں، ہمارے اندر اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ پھر دیکھیں، اللہ رب العالمین کتنا بڑا مہربان ہے کہ ہماری اور آپ کی عبادت میں خصوصی طور پر اس مہینے میں کوئی خلل نہ پائے، کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو جکڑ دیا ہے، شیطان کو زنجیروں سے باندھ دیا ہے۔ جی ہاں، شیطان اللہ رب العالمین کی جیل میں ہے اس مہینے میں، سوائے اس کے کہ آپ کا نفس، آپ کا دل اور آپ کے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے والا جو انسانی شیطان ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بہکانے والا شیطان آج جیل کی سلاخوں میں ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اسے جکڑ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس موقع کو، اس آفر کو آپ غنیمت جانیں اور نیکیاں خوب سے خوب جمع کر لیں، اور یاد رکھیں کہ یہ جو آفر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ سال میں ایک بار نصیب والوں کو ملتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، ارد گرد دیکھیں، کتنے لوگ رمضان سے پہلے مر چکے، ان کو یہ مہینہ اور یہ آفر نصیب نہ ہوا۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مہینہ نصیب کیا ہے، آپ کو یہ مہینہ عطا کیا ہے، تو ضرور اس کی قدر کریں اور اس کے اندر جتنا ہو سکے اپنی زندگی کے جو اوقات ہیں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اتنا بڑا مہینہ، اتنا مبارک مہینہ ہم سے گزر رہا ہے اور آپ اب بھی برائیوں کے اڈوں میں ہیں، گناہوں میں مشغول ہیں، دنیا کی معمولی پونجی جمع کرنے میں مصروف ہیں، اور آپ کا رب آپ کو یہ ادھر بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ سارعوا، بھاگو، دوڑو، کس طرف؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ،
تیرے رب کی مغفرت کی طرف، وجنتن اور اس جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ لہٰذا اتنی بڑی جنت گنہگاروں کے لیے نہیں ہے، شراب پینے والوں کے لیے نہیں ہے، جوا کھیلنے والوں کے لیے نہیں ہے، رمضان میں طاقت ہونے کے باوجود کھانے پینے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ لاکھ کوشش کر لیں، آپ لاکھ کوشش کر لیں، دنوں رات محنت کر لیں، لیکن کیا آپ اتنی بڑی پراپرٹی جمع کر سکتے ہیں جتنے کا اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے پر آپ کے لیے وعدہ کیا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کا رب تو یہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ میری طرف آ جاؤ، آسمان و زمین کے برابر کی پراپرٹی کا مالک بنا دوں گا، یعنی ایسی جنت آپ کو دے گا جس جنت کی بڑائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ آسمان و زمین کے برابر۔ یہ قرآن کی آیت ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اگر تمہیں اب بھی اپنے رب کے وعدوں پر یقین نہیں ہے تو جان لو ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ رب العالمین سے سچی بات کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، زندگی بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، اور انسان کے ٹارگیٹ اور ہدف اور مقصد بہت اونچا ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں اور آپ کا دل بھی زندہ ہے تو اس طرح کی خیر و برکت کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ انسان کے پاس جو وقت ہے وہ نہایت ہی قیمتی ہے۔ ابوبکر ابن عیاش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا کچھ مال اگر گم ہو جائے تو تم پورا دن تلاش کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میرا مال چلا گیا، لیکن اپنی زندگی میں سے ایک دن اگر یوں ہی چلا جائے بغیر عبادت کے، بغیر اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے، تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ میرا ایک دن چلا گیا، یعنی زندگی سے ایک دن آپ کا گھٹ گیا، کبھی اس چیز کا آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں، دنیا کی اس بھاگ دوڑ میں کہیں اپنے مقصد کو نہ بھول جاؤ، اور یہ خیر و برکت کا مہینہ تم سے ویسے ہی چلا جائے جیسے دوسرے دن و رات گزرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ اس کا گزرنا ہمارے لیے مختلف ہونا چاہیے، اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہونا چاہیے۔ دوسرے دنوں کی طرح اس کو نہ گزاریں، بلکہ اس میں جتنا زیادہ ہو سکے اپنے وقت کو اللہ رب العالمین کے لیے لگائیں۔ اور افسوس ہے اس شخص پر جسے معافی کرانے کا موقع دیا گیا، یعنی رمضان کا مہینہ اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی کرانے کے لیے ہے، تو یہ موقع جس کو دیا گیا اس کے باوجود وہ گنہگار ہی کی فہرست میں رہا، اس کا نام گنہگاروں کی لسٹ سے نکل نہ سکا، وہ گنہگار ہی رہا۔ تو افسوس ہے ایسے انسان پر، افسوس ہے اس شخص پر جو اپنے رب کی مخالفت میں اڑا ہوا ہے، جو اپنے رب کی نافرمانی میں اڑا ہوا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ ذرے کے برابر ہے، اس کے باوجود وہ اپنے رب کی، اپنے خالق کی، اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی میں اڑا ہوا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح سے افسوس ہے اس شخص پر جس نے معمولی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیا۔ یہ بڑا افسوس ہے ایسے انسان پر۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے اور موتی ہو، کیا آپ اس کو لوہے کے برابر میں آپ بدل کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بیوقوف انسان ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، کہاں آخرت اور اس کی نعمتیں اور اس کی جو قیمتیں؟ میرے بھائیوں، معمولی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے
ہم نے اپنی آخرت کو بیچ دیا۔ جس شخص نے بھی ایسا کیا یقیناً اس پر افسوس ہے اور وہ بڑا بدنصیب انسان ہے۔ اسی طرح سے افسوس ہے اس شخص پر جس نے رمضان پایا پھر بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی رہا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہر رات لا تعداد لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں کیا ہم ان میں سے نہیں ہونا چاہتے جس کو اللہ رب العالمین اس رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنے آپ کو آزاد نہ کر سکا، گناہوں سے باز نہ آ سکے، گناہ گار ہی کی لسٹ میں رہے، جہنمی بن کر کے رہے، تو میرے بھائیوں افسوس ہے ہم پر، اور اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ اسی طرح سے اس شخص پر بھی افسوس ہے جس نے رمضان کو پایا اور پھر بھی اس کا مقدر اللہ کا عذاب بنا، یعنی اللہ کے عذاب سے وہ نکل نہ سکا، تو بڑا افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ اللہ رب العالمین سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو موقع تو نے ہمیں عطا کیا ہے، اے اللہ تو ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جتنا زیادہ ہو سکے اس میں ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس کے اندر جو بھی خیر، جو بھی بھلائی، جو بھی برکتیں تو نے رکھی ہے، ان تمام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔